نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، تیسری صدی ہجری کے عظیم محدث اور اپنے زمانے کے علم حدیث کے سب سے ماہر اور صاحب علم شخصیت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر، جو کہ مختلف صحابہ کے ناموں کے ساتھ ایک ترتیب قائم کر کے پھر اس کے ماتحت ہر صحابی کی الگ الگ حدیثیں ذکر کرتے ہیں، انہوں نے اس سیریز کے اندر ایک نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کیا ہے. وہ نام قائم کر کے اس کے نیچے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں لائے ہیں. تو ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی لائے ہیں جس کا عربی متن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم. لوگو، رب کی نظر تمہاری صورت پر نہیں ہے. مالک تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ گورا کون سا ہے، کالا کون سا ہے، عربی کون ہے، عجمی کون ہے. نہیں. ولا اموالکم، اور نہ ہی حکم الحاکمین تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے. فرمایا کہ نہیں. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، خالق کائنات کی نظر تمہارے دلوں پر ہے. رب ہر وقت جو بندے کو دیکھتا ہے وہ بندے کی دل کو، پھر اسی دل کی بنیاد پر بندہ عظیم بھی ہو سکتا ہے، بندہ ذلیل بھی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، مالک کی نظر تمہاری دلوں پر ہے. وَأَعْمَالِكُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے.
محنت کو دیکھتا ہے، کوشش کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیوں اور کس کے لیے محنت کر رہا ہے۔ جب ہم اس حدیث پہ نظر کرتے ہیں اور ہم جب نظر کرنے کے بعد غور کرتے ہیں تو یہ حدیث ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، وہ بہت بڑا درس دیتی ہے۔ وہ درس یہ ہے کہ جیسے دنیا کا عام انسان صبح کو گھر سے نکلتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا، ہاتھ میں کنگھی پکڑے گا، اپنے بالوں کو سنوارے گا، مسواک کرے گا، اچھی لباس پہنے گا، اچھی چپل پہنے گا، اچھی سواری پر بیٹھے گا اور دنیا کا رخ کرے گا، بازاروں کا رخ کرے گا کہ اس کی سوچ یہ ہے کہ میں جاؤں گا، دوست مجھے دیکھیں گے، لوگ مجھے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے لباس کے اندر، اپنے کپڑوں کے اندر، اپنے جوتوں کے اندر، اپنے بالوں کے اندر کوئی کمی چھوڑ دی، کسی کو بری لگ جائے، کوئی نفرت کرنے لگ جائے، کوئی برا سمجھنا لگ جائے۔ یہ ایک دنیا کے عام انسان کی سوچ ہے، جبکہ مذکورہ حدیث کی روشنی میں مومن کی سوچ کے اندر ایک اور نئی چیز ہوتی ہے۔ مومن زندگی کے تمام تر معاملات پر، بازار میں نکلتا ہو، شہر میں نکلتا ہو، کہیں بھی جاتا ہو، مومن کے دل پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میرا رب مجھے دیکھتا ہے، مجھے اپنے معاملات سیدھے کرنے پڑیں گے، میں دنیا میں ظاہری اعتبار سے اچھا بن جاؤں، لوگ اچھا کہیں گے، لیکن میرے ظاہری اچھائی پر سب کچھ نہیں ہے جب تک میرا باطن نہ سنور جائے، جب تک کہ میرا دل نہ سنور جائے کہ وہ مالک کہ جس کے درگاہ میں محتاج ہوں، جس کا کھاتا ہوں، پیتا ہوں، جس خالق اکبر کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں، اس مالک کی نظر ہر وقت میرے دل پر پڑتی ہے۔ یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر بندہ اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں، اگر ہم یہ چیزیں نہ کریں، ہم جتنی کوشش کریں اپنے ظاہری معاملات کے لیے، نماز اچھی بات ہے، لیکن مسلمان یاد رہے کہ صرف نماز کے ظاہر پر ہم نظر رکھ کے نماز کی اصلاح کرتے رہیں، بات اچھی ہے، لیکن دین یہاں پورا نہیں ہو جاتا۔ اذان کے ظاہر پر نظر رہے کہ اذان کے جملے درست ہوں، تکبیر کے ظاہر پہ نظر رہے کہ تکبیر کے جملے درست ہوں، قربانی کے ظاہر پر نظر ہو کہ قربانی شریعت کے مطابق ہو۔ یہ ساری باتیں حق ہیں، ان ظاہری اعمال کے اندر بھی بندہ اصلاح کی کوشش کرتا رہے، لیکن یاد رہے کہ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے، بندے کو محنت کرنی چاہیے اپنے دل پر کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کتنا اخلاص ہے، میرے دل میں اپنے مالک کی کتنی محبت ہے، میرے دل میں اپنے رب کا کتنا ڈر ہے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں، اگر دل میں یہ چیزیں نہ ہوں، ہم ظاہر اپنا کتنا بھی سنوار دیں، یہ ظاہر کسی کام کا نہیں۔ آپ اچھے سے اچھا بیج لے کر آئیں، اچھے سے اچھی کھاد لے کر آئیں، اچھے سے اچھی نہر کا پانی آپ تلاش کر لیں، لیکن تب تک فصل نہیں اگے گا جب تک آپ کی زمین درست نہیں ہوگی۔ ان اعمال کے لیے، ان عقائد کے لیے، ان ظاہری امور کے لیے انسان کے دل کا کردار ایسے ہے جیسے کہ فصل کے لیے زمین کا کردار ہے۔ جب تک یہ درست نہیں ہوتی تب تک انسان چاہے اپنا ظاہر کتنا بھی سنوار دے، وہ کسی کام کا نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کا وہ فرمان امام احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث نعمان بن نشید کی سیریز میں لائے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کی محفل میں گفتگو کرتے کرتے فرمایا کہ میرے صحابہ، انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا خون کا لتھڑا ہے، وہ سنور جائے صلح الجسد کلو،
सारा जिस्म संवर सकता है, सारा जिस्म सुधर सकता है, सारा जिस्म सही रास्ते पे आ सकता है। आगे फरमाया वैज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, लेकिन वो टुकड़ा बिगड़ जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन इंसान का वजूद कभी सुधरेगा नहीं। उस टुकड़े का बिगड़ना गोया पूरे वजूद का बिगड़ना है। ये सारी बातें करने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला वहियल कल्ब, लोगों ये दिल है, अपने दिलों के जायजे लो, अपने दिलों के अंदर देखो, दिल की सोच और अफकार पे गौर करो कि दिल में क्या होना चाहिए और हमने दिलों में क्या रखा हुआ है। याद रहे कि किसी कमरे के अंदर मैं और आप अपने नाकिस वजूद पे नजर करें, गंदगी पड़ी हो, हम जाने को तैयार नहीं, हमारा जाने को जी नहीं करता। जब तक उस कमरे से उस गंदगी को निकाल न दिया जाए, मोमिन का दिल इसी तरह है। रब की मोहब्बत नहीं आएगी, अल्लाह का डर नहीं आएगा, अपने मालिक की खशियत नहीं आएगी, अपने मालिक को राजी करने का जज्बा किसी सूरत में पैदा नहीं होगा जब तक कि हम अपनी दिलों के गंदों को साफ नहीं करेंगे, इन गंदगियों को बाहर नहीं निकालेंगे। भले हम 1000 बार दीन सुनते रहें, कुरान और सुन्नत की बातें सुनते रहें, लेकिन हमारी इस्लाह तब होगी जब हम अपने जाहिर के साथ साथ अपने दिल की इस्लाह करें। और आपको बताता चलूं कि दिल की इस्लाह इतना बड़ा अमल कि हम ये समझते होंगे कि शायद इस चीज की इतनी बड़ी हैसियत नहीं, तो ये मेरी और आपकी भूल है। दिल की इस्लाह इतनी अहम है कि रसूलों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे उनके दिल से बेहतर किसी का दिल हो सकता है? नहीं हो सकता। हदीस की किताब फज़ाइल सहाबा के मुसन्निफ इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी इस किताब फज़ाइल सहाबा के अंदर एक सीरीज कायम करते हैं, एक चैप्टर बाब कायम करते हैं, फज़ाइल अबी बकर सिद्दीक। उसके नीचे हदीस लाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि मालिक कायनात ने जब दुनिया में मनसब तकसीम किए, उहदे तकसीम किए, मर्तबतें और मंजिलें तकसीम की कि किसको क्या बनाया जाए, तो फिर खालिक के कायनात ने पूरी मखलूक में सबसे बड़ा रुतबा जाना नबूवत का, कि सबसे बड़ा मनसब नबूवत है। फिर इस नबूवत के बाद रब्बुल आलमीन ने आगे इंतखाब करना चाहा कि नबियों में से सबसे आला किसको बनाया जाए, जो नबियों का भी नबी हो, जो इन इमामों का भी इमाम हो, वो किसको बनाया जाए। इब्न मसूद फरमाते हैं कि फिर मालिक कायनात ने जितनी औलाद आदम थी सबकी रूहों पे नजर डाली, सबकी दिलों पे नजर डाली, तो सारी इंसानियत में सबसे पाकीज़ा दिल रब को नजर आया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका दिल इतना पाक, जिनके दिल का इतना पाक होना कि जिनकी दिल कभी गाफिल नहीं होती। सही बुखारी के अंदर किताब तहज्जुद के अंदर आप एक बाब पाएंगे, बाब फज़ल मन काम बिल्लैल, उस बाब के नीचे हदीस पाएंगे, तवील हदीस, खुलासा पेश कर दूं। जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फजर की नमाज के लिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जगाने के लिए आया, लेकिन जब मैं आया अल्लाह के रसूल सो रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हदीस में इतनी भी वसाहत कि बिलाल फरमाते अल्लाह के रसूल खराटे मार रहे थे, इतनी गहरी नींद मैं सुन रहा था। मैंने नबियों के सरदार को जगाया, अल्लाह के रसूल नमाज का टाइम हो चुका है। फरमाते मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आप नींद से उठे, कोई वुजू नहीं किया, सीधे मस्जिद नबवी में आए और सहाबा को नमाज पढ़ाई। फरमाते मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ, यार आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू क्यों नहीं किया। हालांकि ये तालीम खुद दी है कि वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, और आज आप अलैहिस्सलाम ने खुद ने वुजू नहीं किया। फरमाते मैं सोच रहा था
میرا یہ تجسس تھا، میں نے ابھی بولا نہیں تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال تو یہ سوچ رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہاں۔ فرمایا کہ بلال ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، اگر میں نیند میں آ جاؤں، مجھے نیند آ جائے، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، نیند کے اندر بھی میرا دل جاگتا ہے۔ ایسا دل کسی کا ہوگا؟ اور جاگنے کی مثالیں رسول خدا نے خود دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح بخاری کے اندر آپ کو ایک کتاب ملے گا الاعتصاب بالکتاب والسنہ، اس میں ایک باب ملے گا، چپٹر ملے گا الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث ملے گی، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک بار سویا ہوا تھا، جبریل آئے ایک دوسرے فرشتے کے ساتھ، میں نیند کی حالت میں تھا، فرماتے ایک میرے سرہانے بیٹھا، ایک پاؤں کی جانب بیٹھا، نبیوں کے سردار فرماتے میرے صحابہ میں دونوں کو دیکھ رہا تھا، حالت نیند کی تھی، دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وعلیہم ثیاب بیض، انہوں نے سفید قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ یہ کس کی نیند ہے؟ رسولوں کے سردار کی نیند صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی پاک باز دل، اتنی پاکیزہ دل۔ ہم دنیا میں معاشرے میں ایک دوسرے کو کبھی کبھار بول دیتے ہیں یار فلاں کوئی زمزم سے دھلا ہوا ہے کیا؟ ہم کبھی کسی کے طنز کا جواب دیتے ہیں یار وہ ہمیں ہی ٹوکتا رہتا ہے، فلاں ہی کو ٹوکتا رہتا ہے، کیا بھلا یہ خود زمزم سے دھلا ہوا ہے؟ یہ ہماری زبانوں کی کہاوتیں ہیں، جبکہ دنیا میں کتنے انسان آئے، کتنے آئیں گے، کسی کا دل زمزم سے دھلا ہوا نہیں ہے۔ لیکن آپ جب قرآن کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، ایک انسان آپ کو ملے گا کہ جس کے دل کو رب نے زمزم سے دھلایا تھا۔ دھونے والے کون تھے؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا، چیپٹر ملے گا، باب ما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے معراج کا بیان۔ حدیث ملے گی، رحمت کائنات علیہ السلام کے صحابی اور خادم وقت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی طرف لے جایا گیا، اس وقت غسل بماء زمزم، رسولوں کے سردار کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ جن کے دل کو زمزم سے پانی سے دھویا گیا ہو، دھونے والا فرشتوں کا سردار ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا دل کتنا پاک ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی رسولوں کے سردار اس دل کی مزید صفائی کے لیے کتنی فکر کرتے تھے۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی آج کم فہمی کہہ دیں، کاہلی کہہ دیں، دین سے نہ آشنائی کہہ دیں، حقیقت سے نہ آگہی کہہ دیں، ہم نے کبھی ان مسائل کی طرف توجہ نہیں کیا۔ ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر پر یہ بھی درست ہے، یہ بھی حق ہے، لیکن اس ظاہر کی درستگی سے ہزارہا گنا حیثیت رکھتی ہے انسان کے دل کی اصلاح۔ یہاں دیکھیں کہ نبیوں کے سردار ہیں، کتنا دل پاک ہے، لیکن حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں گے مزید بھی اپنے رب کی دربار میں بار بار سوال کرتے ہیں، اللہ میرے دل کے معاملات کے سلسلے میں میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں کہ میرے دل کو اور پاک بنا دے، میرے دل کے اندر اور اپنا خوف پیدا کر دے۔ حدیث کی کتاب سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الوتر کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا، ایک چیپٹر ملے گا، باب اس نام کا کہ رسول کریم علیہ السلام کی دعائیں مانگنے کا بیان۔ ایک صحابی نقل فرماتے رسول کریم علیہ السلام اکثر ایک دعا مانگتے تھے، دعا کے جملے کیا تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من اربع، اے میرے اللہ میں تیری دربار میں سوال کرتا ہوں مجھے 4 چیزوں سے پناہ میں رکھنا۔ پھر صحابی فرماتے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من علم لا ينفع، میرے اللہ مجھے اس علم سے بچانا جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا علم مجھے نہیں دینا۔ آگے رسول کریم علیہ السلام فرماتے وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى،
اے میرے مالک مجھے اس دل سے بھی بچانا جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، وہ دل مجھے نہ دینا۔ پھر آگے فرماتے وَنَفْسٍ لَا تُشْبَعْ، مالک ایسا جان نہ دینا، ایسے فکرات نہ دینا، ایسا وجود نہ دینا، ایسا نفس نہ دینا جس کا کبھی بھی جی نہ بھرتا ہو۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، مالک ایسی دعا بھی میری نہ ہو کہ تیری دربار میں قبول نہ ہو۔ لیکن ایک جملہ کیا تھا وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، حالانکہ دل زمزم سے دھلا ہوا، دل پوری انسانیت میں سے چنا ہوا، جبریل جس پہ وحی لے کر آئیں، اتنی عظیم دل والا مالک، وہ پھر بھی کہتا ہے مالک اس دل کے سلسلے میں مزید تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں، مجھے وہ دل نہ دینا کہ جس میں تیرا ڈر نہ ہو، تیری خشیت نہ ہو۔ یہ کوئی ایک دعا نہیں تھی، اس مسئلے پہ آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے جائیں۔ رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے مسئلے میں کتنے فکر مند تھے، کتنی فکر گیری لاحق تھی۔ حدیث کی کتاب سنن نسائی کے اندر کتاب الاستخارہ کے استعاذہ کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا، باب الاستعاذہ، اس میں حدیث ملے گی اسی طرح کی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم انقِ قلبی کما انقیت الثوب الابید من الدنس، سوال کرتے اے میرے اللہ میرے دل کو صاف کر دے۔ حالانکہ دل میں گندگی پہلے سے نہیں ہے، وہ دل پہلے سے صاف ہے، لیکن پھر بھی رب العالمین کی دربار میں التجا کرتے میرے مولا میرے مالک میرے دل کو صاف کر دے۔ کما انقیت الثوب الابید من الدنس، جیسے سفید کپڑے کو گندگی سے صاف کیا جاتا ہے، میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اے میرے مالک میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں کہ میرے دل کو بھی ایسے صاف کر دے۔ یعنی کہ دل صاف بھی ہے لیکن اس کی صفائی کا مزید فکر ہے، دل میں ایمان بھی ہے، نور بھی ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا، چیپٹر ملے گا اس نام سے کہ بابو صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعائہ باللیل، رسولوں کے سردار علیہ السلام کی رات کی نماز تہجد کا بیان اور اس وقت کی دعاؤں کا بیان۔ اما عائشہ فرماتی میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، کیا مانگ رہے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، میرے مالک میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ حالانکہ پہلے سے دل منور ہے، اتنی منور کہ جس پہ جبریل آتے ہیں، جس پہ قرآن جیسی کتاب اترتی ہے، جو دل رب کو محبوب ہے، زمزم سے دھلی ہوئی، لیکن مزید سوال کرتے ہیں کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ یہ دل کو سنوارنے کا جذبہ، ایک طرف سے جذبہ، دوسری طرف امت کو سبق ہے، پیچھے چلنے والے متبعین کو پیغام ہے کہ ظاہری معاملات کو سنوارنا پھر یہیں تک سب کچھ سمجھ لینا یہ بہت بڑی بھول ہے۔ میں نبیوں کا سردار ہوں، میرا ظاہر بھی پاک ہے، میرا باطن بھی پاک ہے، لیکن ساری ان پاکائیوں کے باوجود میں اپنے دل پہ کتنی محنت کرتا ہوں، حسب استطاعت اس دل کو پاک بھی رکھتا ہوں، صاف بھی رکھتا ہوں، مزید اپنے رب کے دربار میں التجا بھی کرتا ہوں، اللہ میرے دل کے سلسلے میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، میرے دل کو منور رکھنا، ایمان سے پر نور رکھنا، میرے دل کو صاف رکھنا، میرے مالک میرا دل ڈرنے والا بنانا۔ حدیث میں آتا ہے ایک بار سیدہ نے پوچھ ہی لیا، حدیث کی کتاب مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر ایک سیریز یا چیپٹر آپ اس نام سے پائیں گے، حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں ایک حدیث پائیں گے، شہر بن حوشب نامی ایک تابعی وہ فرماتے میں نے ایک بار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، عجیب سا سوال تھا، کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ سوال کیا کہ اماں آپ بتلائیں ایسی کوئی دعا، ایسے کوئی دعائیہ کلمے جو آپ نے رسول کریم علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ مانگتے ہوئے دیکھے ہوں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ نے فرمایا شہر میں اکثر سنتی تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کثیرا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی ایمان
فرماتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بار بار دیکھا، رب العالمین کی دربار میں یہی التجا کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، مالک کے سامنے اپیل کرتے ہوئے کہ میرے مالک میرے دل کو ایمان پہ ثابت قدم رکھیں، میرے دل کو ایمان سے پرنور بنائیں۔ صرف فرماتی اتنی بار دیکھا کہ میں نے ایک بار پوچھ ہی لیا، اللہ کے رسول آپ صاحب شریعت، صاحب کتاب، آپ یہ دعا بار بار مانگتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، ام سلمہ اس لیے کہ انسان کے سارے معاملات کی مدار دل پر ہے، اور یہ دل رب کے ہاتھ میں ہے، رب سے جہاں پھیر دے قادر ہے۔ میں چاہتا ہوں میں اپنے رب کے سامنے بار بار یہ سوال کروں، اللہ میرے دل کو ایمان پہ ثابت قدم رکھنا۔ کتنے بڑے پیغام ہیں، کتنے بڑے، ہم نے تو کبھی نہیں غور کیا۔ ہم نے دنیا کو دیکھا ہوگا، اپنے کپڑوں کو، اپنے جوتوں کو، اپنے جسم کو، اپنے معاملات کو، ہم نے تو کبھی دل کے بارے میں نہیں سوچا، حالانکہ وہ دل، جس دل جیسی کوئی دل نہیں، لیکن اس دل کا مالک بھی اپنے دل کے معاملات میں اتنا فکر رکھتا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ یہ میری اور آپ کی بھول ہے، عقل مندی نہیں، ہم حقائق کو کھو چکے ہیں، اصل اسلام کی بنیادی تعلیم کو ہم بھول چکے ہیں۔ اسلام نے جتنی تعلیم ظاہر پر دی ہے، ظاہر کو سنوارنے کی، اس سے ہزارہ گنا زیادہ اسلام نے تعلیم دی ہے دل کو سنوارنے کی، دل کو ایمان سے، اخلاص سے، نور الہی سے، محبت الہی سے، خشیت الہی سے بھرنے کی۔ ہم نے توجہ نہیں کی، صحابہ نے توجہ کی۔ یہ تو اللہ کے رسول کے مثال۔ اب آئیں صحابہ کی طرف۔ قرآن فرماتا ہے کہ جن کے دل سب سے اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ کہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اس امتحان میں یہ کامیاب گئے، اس کامیابی کے نتیجے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ کہیں قرآن فرماتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں کہ بتلاؤ ساتھ دو گے کہ نہیں، نبھاؤ گے کہ نہیں؟ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کٹ جائیں گے لیکن آپ کے ساتھ نبھائیں گے۔ ان سارے معاملات کو عرش والی ذات نے دیکھ لیا اور قرآن نازل فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، مالک نے صرف انہوں کو نہیں ان کی دلوں کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ دل میں اتنے متقی ہیں کہ میں رب العالمین اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اتنے عظیم انسان، بلکہ فضائل الصحابہ کے اندر امام محمد بن حنبل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت لاتے ہیں کہ نبوت کے بعد جب رب نے ایک چناؤ کرنا چاہا، انتخاب کرنا چاہا کہ نبی تو چن لیے گئے، یہ نبی ہیں، لیکن ان نبیوں کی محفلوں میں جو لوگ ہوں وہ بھی تو ایسے ہی ہونا۔ تو پھر مالک نے اس مقصد کے لیے نبوت کے بعد جو صحابیت کا شرف تھا، رب نے انسانیت کا سامنے رکھ کے ایک انتخاب کیا کہ کن کو چنا جائے۔ ابن مسعود فرماتے رب نے پوری دنیا کے انسانوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو افضل پایا، رب نے ان کا انتخاب کیا جن کی دلیں اتنی اعلیٰ۔ قرآن میں رب جن کی تعریف کرے، رب جن کے بارے میں کہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور ان کی کامیابی کی بنیاد ان کے دل کا ایمان ہے، اخلاص ہے۔ ایسے عظیم دلوں کے مالک کہ پوری انسانیت میں جن کے دل چنے ہوئے ہیں، لیکن آپ احادیث کو پڑھیں گے اتنے اعلیٰ ہونے والے لوگ اپنے دلوں پہ کتنی گہری نظر رکھتے تھے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل بعد میں آتا ہے، محنت بعد میں آتی ہے۔ میں نے آپ کو مثال دیا شروع گفتگو میں، اچھے سے اچھی کھاد، اچھے سے اچھا بیج، اچھے سے اچھی نہر کا پانی، لیکن سب چیزوں سے سب سے جو بنیادی چیز ہے آپ کے کھیت کی زمین کا صحیح ہونا ہے۔
یہی مثال ہے دل کا. نمازیں پڑھ لو, روزے رکھ لو, حج کر لو, صدقے کر لو, خیراتیں کر لو, لیکن جب تک یہ دل جو عمل کے لیے زمین کی طرح ہے یہ درست نہیں ہوگی, کوئی عمل صحیح نمونے سے قبول نہیں جائے گا. صحابہ دیکھیں کس قدر اپنے دلوں پہ نظر رکھتے ہیں. حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر کتاب الرقاق کے اندر ایک آپ کو چیپٹر ملے گا, باب ملے گا, باب حدیث حنظلہ. اس میں ایک طویل حدیث ملے گی. ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلی سے جا رہے تھے. گلی کے کنارے پہ دیکھا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی نہایت غمزدہ حالت میں بیٹھے ہیں. جس سے کوئی بندہ بڑا غمزدہ ہو, افسردہ حالات, سوچوں میں مستغرق. رسول کریم علیہ السلام نے جب حنظلہ کو ابو بکر صدیق نے دیکھا حنظلہ اور اتنے پریشان, قریب آئے, پوچھا کہ مالک یا حنظلہ, حنظلہ اتنے پریشان کیوں ہو, کون سا معاملہ ہے؟ حنظلہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر تجھے معلوم نہیں ہے, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا ہے. تعجب سے مزید تعجب. ایک تو تنہائی میں ایک سڑک کے کنارے غمزدہ حالت میں دیکھا, سوال پیدا ہوا کیوں؟ جب قریب آئے پوچھا, جب انہوں نے یہ کہا کہ نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے, اس سوال نے صدیق کو مزید پریشان کر دیا. پھر قریب بیٹھ کے پوچھے کہ مالک حنظلہ, حنظلہ کیا بات ہے, کیا کہہ رہے ہو, کتنی بڑی بات بول رہے ہو؟ کہا کہ صدیق ہاں وہ اس لیے کہ ایک چیز آج میں نے غور کی ہے. کون سی؟ کہا کہ میں جب رسول کریم علیہ السلام کی دربار میں جاتا ہوں, مسجد نبوی کا منظر, مجلس نبوی کا منظر, نبوی باتیں ادائیں سامنے ہیں, اس وقت دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں بہت ایمان ہوتا ہے, دل ایمان سے مخمور ہے, معمور ہے. لیکن جب اس محفل کو اختتام ہو جاتا ہے, گھروں کو چلا جاتا ہوں, گھر جاتے ہوئے میرے دل کی یہ کیفیت نہیں رہتی. دل پہ نظر, دل کے معاملات پہ نظر, کیونکہ رسولوں کے سردار کے شاگرد تھے, وہ سمجھتے تھے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پہ نظر رکھنی چاہیے, دل کے معاملات کو دیکھنا چاہیے. کہا کہ جب مسجد نبوی میں ہوتے ہیں دل کی ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن یہاں سے نکل کے جب گھر جاتے ہیں, گھر بیوی بچوں میں پڑ جاتے ہیں, پھر ہمارے دل کی یہ کیفیت نہیں رہتی. میں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں. صدیق اکبر نے دیکھا, کہا یار حنظلہ بات تیری درست ہے, ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہے. مسجد میں ہوتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل میں ہوتے ہیں, ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن وہاں سے اٹھ کر جب گھروں کو جاتے ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. پھر دونوں نکلے. صدیق نے کہا کہ چلو, دونوں چل کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے پوچھتے ہیں. دونوں آئے, رسولوں کے سردار علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا کہ بڑے عجیب سوچ بھرے انداز میں, غم بھرے انداز میں نظر آ رہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول بہت پریشان ہیں. بولا کون سی پریشانی ہے؟ کہا رسولوں کے سردار پریشانی یہ ہے. پورا قصہ ذکر کیا. آپ کی محفل میں ہوتے ہیں, آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں, دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. آپ کی مجلس سے جب چلے جاتے ہیں دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم تو منافق ہو گئے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, تم لوگ منافق نہیں ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے. میری محفل مجلس مسجد نبوی کے اندر آپ کے ایمان کی جو کیفیت بڑھ جاتی ہے, یہ اس مجلس کی برکت ہے, یہ صحبت کی برکت ہے. یہاں سے باہر جا کر تم اپنے ایمان کو اس کیفیت میں قابو کر ہی نہیں سکتے. اگر 24 گھنٹے تمہارے دلوں میں یہ ایمان آ جائے تو پھر تو تم اس مقام پر پہنچو اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر مدینہ طیبہ میں تم کو مصافحہ کریں, تمہیں سلام پیش کریں. یہ تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. لیکن جو میں آپ کو بنیادی درس دے رہا تھا, نقطہ پیش کر رہا تھا کہ صحابہ ہیں کتنے عظیم ہیں, کتنے اعلیٰ ہیں, انہوں کے دل کتنے پاک ہیں, لیکن پھر بھی اپنے دل پر نظر رکھتے ہیں. وہ پتہ ہے کیوں؟ اللہ کے رسول نے یہ سبق دیا تھا.
انہیں یہ درس دیا تھا، انہیں یہ پیغام دیا تھا۔ حدیث کی کتاب سنن نسائی کے اندر، کتاب الاستغفار کے اندر، استعاذہ کے اندر، وہی باب جو میں نے پہلے آپ کا حوالہ دیا شروع گفتگو میں، باب الاستعاذہ، اس میں ایک حدیث ملے گی۔ ایک صحابی ہیں رسولوں کے سردار علیہ السلام کی دربار میں آئے، اور میں نے ابھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں ذکر کی کہ صحابہ کے دل ویسے کتنے پاک تھے، کتنے اعلیٰ تھے، رب نے پوری انسانیت میں جن کا چناؤ کیا تھا، اتنے اخلاص والے دل کہ رسولوں کے سردار نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ بعد میں آنے والے بندے احد پہاڑ جتنا سونا راہ ربانی میں پرخلوص ارادوں سے خرچ کر دے، ایک پاسے صحابی ایک مٹھی برابر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، جو ہو گندم ہو کچھ بھی ہو، لیکن رسولوں کے سردار فرماتے میرے صحابہ اتنے مخلص ہیں کہ دنیا کے عام بندے کا احد پہاڑ سونا خرچ کیا ہوا میرے صحابہ کی یہ مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے کسی ایک صحابی کا نہیں، دو کا نہیں، سب کے بارے میں کہا کہ اتنے بڑے مخلص تھے۔ مزید مخلصی کے واقعات سنتے ہیں، نہ بدر میں ہٹے، نہ احد میں ہٹے، نہ خندق میں ہٹے، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر راہ ربانی میں کٹوانے کے لیے ترستے تھے۔ اس جماعت کا، اس گروہ کا ایک عظیم انسان اللہ کے رسول کے سامنے آتا ہے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی دعا سکھلائیں، مجھے دعا سکھلائیں کہ میں بار بار پڑھوں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک بڑی دعا سکھلائی، اس کا ایک جملہ یہ بھی تھا اللہم انی اعوذ بکا من شر قلبی، اے میرے اللہ مجھے اپنی دل کی برائی سے امان میں رکھنا۔ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا یہ صحابہ ہیں جن کو رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ رب العالمین کی نظر تمہارے مالوں پر نہیں، تمہارے جسموں پر نہیں، تمہاری صورتوں پر نہیں، کون خوبصورت ہے کہ اسے بڑا درجہ دیا جائے، کون امیر ہے کہ جسے بڑی مسند دی جائے، بلکہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ رب العالمین اگر دیکھتا ہے تو بندے کی دل کو دیکھتا ہے، یہ دل کتنی پاک ہے، اس دل میں کتنی رب کی محبت ہے، اس دل میں کتنی نماز کی محبت ہے، اس دل میں کتنی ذکر کی محبت ہے، اس دل میں کتنی تلاوت کی محبت ہے، اس دل میں کتنی رب العالمین کی رضا کے حصول کی قربت ہے، جذبہ ہے۔ یعنی کہ ساری باتیں ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ جب تک دلوں میں اخلاص نہیں، محبت نہیں، محنت نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو بار بار صحابہ کو درس دیا تھا، آپ نے فرمایا پتہ ہے تم لوگوں کو دلیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ آگے وضاحت کی، فرمایا کہ دنیا میں زمینیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک زمین ایسی پکی مضبوط اور تھوڑی ٹیڑھی سی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے مضبوط پکی ٹیڑھی، اس میں کیا ہوگا کہ اس میں کبھی کوئی فصل نہیں اگے گا، برسات کا پانی وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اس لیے کہ وہ زمین ٹیڑھی ہے، ساتھ ساتھ پکی ہے، برسات برسی، پانی گرا اس پر پڑا لیکن بہہ کر آگے نیچے پڑ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا اس زمین میں۔ لیکن فرمایا کہ ایک زمین ایسی ہے نرم سی، سیدھی سی، برسات پڑی، پانی اس میں پڑا، اس زمین نے پانی جذب کر لیا، جذب کرنے کے ساتھ اس کے اندر کچھ دانے تھے، گندم کے جو بھی تھے، اس کے اندر کچھ دانے موجود تھے، وہ پانی اس پہ پڑا، اس نے جذب کیا، وہ دانے سبز ہو گئے، خوشوں کی صورت میں، پودوں کی صورت میں، درختوں کی صورت میں، وہاں سے وہ خوشے نکل پڑے۔ فرمایا یہ جو دو زمینیں ہیں لوگوں کی دلوں کی مثالیں بھی اسی طرح ہیں۔ منافق کی مثال، منافق کے دل کی مثال، بے دین کے دل کی مثال، مردار دل کی مثال ایسے ہے
جیسے اس پکی اور ٹیڑھی زمین کی قرآن کی تعلیم کی برسات پڑے گی، کائنات کے تاجدار کی مقدس تعلیم کے قطرے گریں گے، لیکن بے ایمان لوگ، ان کے دل اتنے پتھر ہیں کہ اس دل میں کوئی چیز داخل نہیں ہوگی، جیسے وہاں پانی بہہ کر نیچے گر گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا اسی طرح ایمان سے خالی اور وہ دل جن سے رب نفرت کرتا ہے، وہ دل اس کی طرح ہے، قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، لیکن کچھ حاصل نہیں کریں گے۔ فرمایا مومن کی مثال اس دوسری زمین کی طرح ہے، وہ نرم ہے، جو چیز پڑ گئی نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی، اس میں ٹھہر جائے گی، پھر نتیجے میں کچھ دیر کے بعد وہاں سے فصل نکلے گا۔ فرمایا مومن کی دل یہ ہے، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دین کی تعلیم اس پہ اثر کر جاتی ہے، اس میں پڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس میں ایمان کے گوشے، عمل کے گوشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہم جتنے واقعات سنتے ہیں، ہم ظاہر پہ نظر کر کے اش کر کے رہ جاتے ہیں، واہ یار فلاں بندے نے تو کمال کر دیا، خلیل اللہ نے کمال کر دیا، عیسیٰ روح اللہ نے کلام کمال کر دیا، فلاں شخصیت عظمیٰ نے کمال کر دیا، لیکن یہ سارا مدار ان بندوں کے دلوں پر ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں آتا؟ یہ باتیں سننے کے بعد ہمارے اندر وہ فکرات کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہمارے دل غیبتوں سے، بغض و عناد سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، ان برائیوں سے، دنیا کے ہوس سے، لالچ سے، خیانت سے، دھوکے سے، فرار سے ہمارے دل کیوں نہیں صاف ہوتے؟ کہ ہمارے دل ہیں، اللہ معاف کرے، ان ٹیڑھی زمینوں کی طرح جن کی مثال دیتے ہوئے محبوب خدا نے کہا تھا کہ یہ ایمان سے عاری اور خالی لوگوں کی دلیں ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ تو مر مٹ کر اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تو رب کی محبت ہے ہی۔ مالک کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کو لٹا دیتے ہیں۔ کتنی مثالیں ملتی ہیں، ایک مثال پہ غور کریں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر، کتاب الحدود کے اندر ایک باب قائم کیا، چپر قائم کیا، اگر کسی عورت سے کسی نے جبرن مجبور کر کے بدکاری کر دی، اس عورت کا شرعی حکم کیا ہے؟ حد لگے گی یا نہیں لگے گی، اس کا بیان امام صاحب نے طویل حدیث ذکر کی۔ ایک بار ایسے ہوا کہ مدینہ طیبہ میں صحابہ نماز کی طرف جا رہے تھے، فجر کا ٹائم تھا، مرد بھی جا رہے تھے، عورتیں بھی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک بندے نے ایسے کیا کہ اندھیرے کا فائدہ لیتے ہوئے ایک عورت پہ ٹوٹ پڑا، اس کی عزت پہ حملہ کیا، اس سے بدکاری کر دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اندھیرا تھا، اس عورت نے چیخا، چلایا، دیر سے دوسرے لوگ آئے، اتنے میں وہ بندہ اس محفل سے بھاگ نکلا، بھاگ گیا۔ حدیث میں آتا ہے جیسے وہ بندہ بھاگا، اتنے میں اس عورت کے پاس کچھ لوگ پہنچے، پوچھا کیا ہوا تھا، آپ کیوں چیخ رہی تھی، آپ کے چلانے کا سبب کیا تھا؟ اس عورت نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایک بندہ تھا، یہ نشانیاں تھی، یہاں بھاگ گیا ہے، جاؤ اس کو پکڑو۔ صحابہ پیچھے دوڑ پڑے۔ اللہ کی قدرت، وہ جو بندہ بھاگنے والا تھا وہ تھوڑا ہی آگے جا کے کہیں کونے میں رک گیا، آگے ایک دوسرا بندہ وہ چل رہا تھا، پیچھے بھاگنے والے جو آئے ان کی نظر اس بندے پہ پڑی، انہوں نے چیختے چلاتے ہوئے اسے پکارا، خبردار رک جاؤ۔ اس بیچارے کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کیوں نکلے ہیں، اس کو ایک ڈر سا لاحق ہوا۔ حدیث میں آتا ہے وہ بندہ بھاگ پڑا، اب یہ لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اصل مجرم، اصل جرم کرنے والا بندہ وہ تو کہیں چھپ گیا۔ لوگ بھاگے بھاگے بھاگ کر اس بندے کو پکڑا، پکڑ کر واپس لائے، عورت کو بھی سامنے کیا۔ رات کا اندھیرا تھا، عورت صحیح نمونے سے پہچان نہ سکی۔ عورت کو کہا کہ کیا یہی تھا؟ عورت نے کہا کہ ہاں یہی بندہ تھا۔ اس بندے نے انکار کیا کہ نہیں میں نہیں ہوں، لیکن جب عورت نے شاہدی دے دی، سب نے کہا کہ کبھی مجرم جرم مانتا ہے؟ نہیں مانتا، تو اس کو رجم کر دو، قتل کر دو، سنسار کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ سے باہر ایک میدان تھا جہاں پہ لوگوں کو رجم کیا جاتا تھا، اور اس بندے کو وہاں لایا گیا۔
रजम करने के लिए गड्ढा खोदा गया। उस गड्ढे में इस बंदे को डालकर सब लोग पत्थर मारने के लिए खड़े थे। जब पत्थर मारने वाले जमीन पर झुकने लगे पत्थर उठाने के लिए कि हम पत्थर उठा के इस बंदे को रजम करें, कत्ल करें, अभी ये पत्थरों की तरफ झुके थे। इतने में पहाड़ की बुलंदी से, चोटी से किसी ने आवाज दी कि खबरदार, रुक जाओ, इसको रजम नहीं करना, इसको कत्ल नहीं करना, इसको मारना नहीं है। सब लोग रुक गए कि क्या होने वाला है, क्या होगा, ये कौन बंदा है, क्या कहना चाहता है। हदीस में आता है जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, उतरकर उन सहाबा से जो जमीन पर झुके थे पत्थर उठाने के लिए, उस बंदे को संसार करने के लिए कहा कि इसको क्यों रजम करते हो। लोगों ने कहा इसलिए कि इस बंदे ने मदीने तैयबा की एक पाकबाज औरत की इज्जत पे हमला किया है। उस हमले के नतीजे में हमने इसे पकड़ा है, औरत ने इकरार भी कर दिया है, हम इसे रजम करने लगे हैं। कहते हैं कि लोगों, अल्लाह के वास्ते इसको छोड़ दो, इस गड्ढे में मुझे डालो, मुझे रजम करो। लोग ताज्जुब के मारे पूछते हैं तू कौन है, क्यों आया है। कहा जिस बंदे को तुम लोगों ने पकड़ा है ये बेकसूर है, असल कसूरवार मैं हूं। मैंने पहाड़ पे चढ़कर जब ये मुशाहिदा किया था, इस मजलूम को कत्ल किया जा रहा था, मैं जब ये देखने लगा मेरे सामने कयामत का दिन, कयामत की हवलनाकियां आ गई। मैंने अपने ज़मीर से कहा, मैंने अपने आप से कहा आज तो मैं बच जाऊंगा, मेरी वजह से किसी मजलूम को कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन कल महशर के दिन जब मेरा रब मुझसे पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा। इसे आजाद कर दो, रजम करना है तो मुझे रजम करो। ये क्यों कहा था, हम क्यों नहीं कह सकते, ये डर क्यों था, हमारे दिलों में डर क्यों नहीं है, गुनाह से नफरत क्यों थी, हमारे सीनों में नफरत क्यों नहीं है। बुनियाद होती है, हर चीज की बुनियाद होती है। किसी ने सर्दी में गर्म कपड़े पहने हैं, आप पूछेंगे क्यों पहने, कहता है सर्दी की वजह से। गर्मी में किसी ने एसी लगाया हो, आप पूछेंगे एसी क्यों लगाई है, एक रीजन है, एक सबब है। गर्मी से बचने के लिए हर चीज के लिए कोई रीजन होता है। मैं आपसे पूछता हूं, इस बंदे ने मौत के मुंह में अपने आप को पेश किया था, क्या इसको जान प्यारी नहीं थी, इसको बच्चे प्यारे नहीं थे, इसको खानदान प्यारा नहीं था, फिर क्या वजह थी। इस बंदे ने अपने आप को मुंह में, मौत के मुंह में डालकर दूसरे मुसलमान को बचा दिया। इसका दिल जिंदा था, हमारे दिल मुर्दा है। इसके दिल में अल्लाह का डर था, मेरे और आपके दिल से अल्लाह का डर निकल चुका है। तो ये सारी बातें मुझसे, आपसे तकादा करती है। मुसलमान बाजार में निकलता है अच्छी लिबास पहनकर कि लोग मुझसे खुश होंगे, मेरी तकरीम करेंगे। अच्छी चप्पल पहनता है, अच्छी सवारी पे बैठता है, अच्छा घर बनाता है, अच्छी गुफ्तगू करता है दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए। हालांकि लोग तेरे रज़ाक नहीं है, रोजी देने वाला रब है। लोग तुझे पिलाने वाले नहीं है, पिलाने वाला तेरा रब है। सेहत देने वाले तुझे लोग नहीं है, तेरा रब है। तुझे औलाद देने वाले दुनिया के लोग नहीं है, तेरा रब है। तेरे बीवी बच्चों को जन्म देने वाला ये दुनिया के लोग नहीं है, वो रब की जात है। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। कितने ताज्जुब की बात है, कितने अफसोस की बात है। लोगों की हमारे जाहिर पे नजर पड़ती है, हम लोगों को खुश करने के लिए अपने जाहिर को कितना संवारते हैं। मेरे और आपके महबूब ने कहा, मेरे और आपके सरदार ने कहा, पूरी इंसानियत के इमाम ने कहा, अल्लाह के महबूब ने कहा, जिस तरह लोगों की नजरें तुम्हारे जिस्मों पे पड़ती है, लोगों खबरदार, इसी तरह तुम्हारे दिलों पे रब की नजरें पड़ती है। अपने दिलों को जितना पाक करोगे इतनी ही इज्जत पाओगे। मैं और आप अक्सर ये महफिलें सुनते हैं, ये दुरूद सुनते हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते इस चीज पे गौर करें कि मैंने और आपने इन चीजों पे कभी गौर क्यों नहीं किया।
دنیا کو خوش کرنے کا اتنا فکر، اپنے مالک کو کیوں نہیں ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے؟ جو کر رہے ہیں، جن جرائم میں جکڑے ہوئے ہیں، اس دل میں جتنے برے عزم لے کے بیٹھے ہیں، جتنی برائیاں رکھ کے بیٹھے ہیں، جتنے فضولیات رکھ کے بیٹھے ہیں، رب کی نظر ہمارے دلوں پہ پڑ رہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی دربار میں عزت چاہتے ہو، مالک کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو ہر جرم سے پاک کر دو، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرو، مالک کی محبت پیدا کرو، ان کے محبوب علیہ السلام کی محبت پیدا کرو، قرآن کی قدر پیدا کرو، سنت کی قدر پیدا کرو، اللہ کے دین پہ چلنے کے جذبات پیدا کرو۔ باقی جتنے شیطانی امور ہیں ان کو بھلا دو۔ جب تک نہیں بھولو گے، ایک گندے برتن میں پاک چیز نہیں آ سکتی، ایک گندے کمرے میں ایک انسان محسب تہذیب کا نہیں جا سکتا۔ لیکن جب تک میں نے اور آپ نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا، غیبت سے، عداوت سے، بے دینی سے، فحاشی سے، عریانی سے، طغیانی سے، لالچ سے، ہوس سے، ان چیزوں سے جب تک یہ دل صاف نہیں ہوا، نہ قرآن اثر کرے گا، نہ دین اثر کرے گا، نہ دین کی تعلیم سینوں میں ڈلے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری زندگی جرمستان بن جائے گی، ہم مریں گے مجرم بن کر، جرائم کے ڈھیر لے کر۔ ان سارے مسائل کا حل یہ ہے ہم اپنے دلوں پہ غور کریں، ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، دلوں کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو صاف کر کے ہم اپنی دل کو ایسا مہذب بنائیں، مقدس بنائیں، معلی بنائیں جو رب کے دربار میں قبول ہو جائے۔ جب یہ دل رب کے دربار میں قبول ہو گیا، آپ کے کپڑے بھلے پھٹے پرانے ہو، آپ کا جسم بھلے ادھورا ہو، دنیا کی نگاہوں میں آپ ناقص ہو، لیکن سب کچھ پا جاؤ گے۔ بلال حبشی پہ نظر پڑتی ہے، رنگت کے کالے ہیں، چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں گونجتی ہے۔ نظر عبداللہ بن ام مکتوم پہ پڑتی ہے، آنکھوں سے نابین ہیں، دنیا کی حساب سے ایک ناقص ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے توجہ نہ دی، جبریل قرآن لایا، میرے محبوب خبردار، کافروں کو چھوڑ دے، سرداروں کو چھوڑ دے، مکہ مدینہ کے جاگیرداروں کو چھوڑ دے، لیکن اس غلام سے منہ نہ موڑے۔ نظر پڑتی ہے، آنکھوں سے نابین ہے، نظر پڑتی ہے، بلال حبشی پہ رنگت کے کالے سے ہیں، ابو ہریرہ پہ نظر پڑتی ہے، یمن کے غلام ہیں۔ آخر کیا تھا؟ کون سی چیز تھی کہ اتنے اعلیٰ ہو گئے؟ اچھے کپڑے تو نہیں تھے، اچھا لباس تو نہیں تھا، اچھا گھر تو نہیں تھا، اچھی سواری تو نہیں تھی، ایک ہی بات تھی کہ اچھے دل ان کے پاس تھے۔ ہم بھی اپنی دلوں کی اصلاح کریں، دلوں کے اندر اللہ کی محبت بچھائیں، اپنے رب کی خشیت بچھائیں، اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ باقی جو کچھ دیکھ رہے ہو، دنیا کی رنگینیاں یہ عارضی ہیں، جوانی ہو، کوئی اور نعمت ہو، یہ سب بیت جائیں گی۔ اپنے زندگی کے لمحات کی قدر کرتے ہوئے، اپنے دلوں کو صاف کرتے ہوئے ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب دلوں میں اخلاص آ جائے گا، عمل چاہے آپ تھوڑا ہی کریں، لیکن اس تھوڑے عمل کا بھی بدلہ بہت ملتا ہے۔ لیکن جب نیتیں ٹھیک نہ ہو، دلوں میں اخلاص نہ ہو، دلوں میں کدورتیں پڑی ہو، عداوتیں پڑی ہو، حسد پڑا ہوا ہو، ہوس پڑا ہوا ہو، کچھ بھی کر لے، زمین یہی ہے، یہی سے سب کچھ کاشت ہوگا۔ جب تک یہ بیکار ہے، کوئی چیز کاشت نہیں ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے، مالک ہمیں ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، ہم اپنے ظاہر کے ساتھ و ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔